دوسری بات یہ کہ جس کو ہم نے مومن سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ ماں نے اپنی گود میں جو کلمہ ہم کو رٹا دیا تھا، اس کلمے کو ہم پڑھتے رہیں، اس کی کو دہراتے رہیں وقت آنے پر، اور بس ہمارا شمار مومنین میں ہو جائے۔ نہیں، قرآن نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لیجئے، بات واضح ہو جائے گی، کوئی لمبی بات نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں، یعنی اللہ نے دیا تم کو، کرم اس کا، دی ہوئی بھی انہی کی جان، دیا ہوا بھی انہی کا مال، لیکن اپنی ہی دیے ہوئے مال کو، اپنی ہی دی ہوئی جان کو تمہیں مالک بنا کر، تمہیں عزت بخشنے کے لیے تم سے پھر خریدا، تم کو مالک بنایا، مالک بنا کر تم سے خریدا، اور کس چیز کے عوض؟ جنت کے بدلے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خریدا جنت کے عوض میں کہ تم کو جنت ملے۔ ٹھیک، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اس کا مطلب ہم نے اپنے رب سے اس ایگریمنٹ کو منظور کیا، بیچ دیا، ہماری جان آپ کی، ہمارا مال آپ کا، آپ کی جنت ہماری، ہو گیا سودا۔ اب بکے ہوئے مال کو اپنا مال جو قرار دے چوٹا ہے کہ نہیں؟ بولیے صاحب، ایک دکاندار کے ہاں آپ جائیں اور جانے کے بعد میں کپڑا خریدیں، جوتا خریدیں، کوئی سامان خریدیں، پیک کرائیں، پیک کرانے کے بعد آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ ایسا ہے کہ ذرا رکھے رہو، ہم کو آگے ایسے کچھ اور بھی سامان لینا، جانا اسی طرح سے پلٹ کے آتے ہیں تو یہ پیکٹ اپنا لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آپ اپنا دوسرا سامان خرید کے ہاں بھائی لاؤ، وہ تو دوسرے نے لے لیا، اب نیت خراب ہو گئی اس کی، آپ کو دیا تھا 100 روپے کا، کوئی 125 روپے اور 150 روپے دینے والا مل گیا، بکے ہوئے مال کو دوبارہ بیچ لیا اس نے، ایسے دکاندار کو آپ کیا کہیں گے؟ بہت لائق ہے، بے ایمان ہے، کبھی اس کے ہاں سودا نہیں لیں گے، 4 آدمیوں سے کہیں گے بے ایمان ہے، یہ بکے ہوئے مال کو بیچنے کا حق نہیں۔ اب اگر دگنا اور چوگنے پر بھی کوئی دوسرا خریدتا، ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتا بھئی یہ بکا ہوا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کیسے دے دیں؟ جو اس کا مالک ہے وہ آئے گا، اس سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ تم کو دے دے، یہ صحیح بات۔ اللہ میاں نے ہم سے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو جب خرید لیا اور جنت کا معاملہ طے ہو گیا، تو اب ہم کو اپنی جان کو اپنی سمجھنا، اپنے مال کو اپنا سمجھنا ہے بے ایمانی؟ جب بک گیا، بکا ہوا مال ان کا ہے، اب چلے گی ان کی، مالک جہاں کہے وہاں خرچ کر دو، مالک جہاں کہے وہاں دے دو، یہ ہے سیدھی بات۔ ہمارا ہے یہ معاملہ؟ جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے مزے اٹھائے۔ اللہ کا قانون بالکل سیدھا سیدھا، یہ قانون سب کے لیے۔ جنہوں نے بکے ہوئے مال کو اپنا نہ سمجھ کر اپنے رب کا سمجھا، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا نہیں سر بلندی؟ کیا نہیں؟ دور گزرا نہیں تمہارا؟ وہ بھی تو ایمان والے تھے، وہ بھی تو کلمے والے تھے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہاری طرح پڑھنے والے وہ بھی تھے، اسی قرآن پر یقین رکھنے والے وہ بھی تھے، اسی نبی پر ایمان لانے والے وہ بھی تھے،
وہ بھی ان کا بھی وہی کلمہ تھا کہ جب گزرتے تھے تو ہواؤں اور فضاؤں سے سلامیاں آتی تھی. جی کیا فاروق اعظم عمر کیا بھیا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے غلام, وہی کلمہ انہوں نے پڑھا تھا جو ہم نے پڑھا, اسی نبی پر ایمان وہ لائے تھے جس پر ہم لائے, کوئی نئی بات نہیں تھی. بلکہ اگر اور تھوڑا سا دیکھا جائے تو میری جتنی عمر ہے, میری ان کی جتنی عمر ہے, اتنی آپ کی جتنی عمر, اکثر شاید کوئی اس سے مستثنا ہو اتنے بڑے مجمع میں, ورنہ ہم سب تو پیدائشی مسلمان. تو ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب موجودہ ناظم, ان کے بارے میں اعلان ہوا تو میں نے وہ سن لیا کہ 27 سال کی عمر ہے ان کی. تو یہ پہلے دن سے جب سے پیدا ہوئے تب سے کلمے والے ہیں, ہے نا بھائی, ماں کی گود سے, باپ کی پرورش سے پیدائشی مسلمان. حضرت عمر کا تو یہ بھی معاملہ نہیں تھا. 27 سال عمر کے گزرے تھے کفر میں. سن رہے ہیں آپ, جس عمر میں یہ ناظم اور سب کچھ بنے بیٹھے ہیں, اس عمر میں وہ کیا تھے؟ وہ وہی عمر تھی, وہ بھی 27 سال کے تھے جب تنگال لے کر کے ننگی جا رہے ہیں سید الانبیاء امام الرسول کا گلا کاٹنے کے ارادے سے. جی ہے, کہاں جا رہے ہو عمر, کہاں چلے؟ نبیوں کے سردار, رسولوں کے امام کی گردن کاٹنے کے ارادے سے. رکیے, ٹھہریے, سوچئے. اگر موت ہو جائے اسی حال میں تو کہاں ٹھکانا؟ ارادے برے ہیں. مکے میں اعلان کر رہا ہے ابو جہل, جو محمد کی گردن کاٹ کر کے لائے گا اس کو یہ اور یہ اور یہ انعام ملے گا. سانپ سونگ گیا, ایک سے ایک سورما بیٹھے ہیں, ایک سے ایک بغض والے, کینے والے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے کلیجوں والے بیٹھے ہیں, مگر محمد دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. محمد دشمنوں کے اوپر بھی ان کا راج چل رہا ہے. محمد پہ قدم کی طرف نگاہ ٹیڑھی کرنا بہت سوچ سمجھ کے کرنے والا قدم تھا. ابو جہل للکار رہا ہے, اے جوانوں, اے عرب کے جوانوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ پانی سر سے اونچا ہو گیا, تمہارے معبودوں کو برا کہا جا رہا ہے. تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کون ہے جو محمد کی گردن کاٹ کے لائے؟ سناٹا. پھر کیا ہوا؟ وہ 27 سالہ خطاب کا بیٹا اٹھا تھا, اس نے کہا تھا میں گردن کاٹ کے لاؤں گا. وہی تھا عمر. چلے, میں کہتا ہوں راستے میں اگر موت ہو جاتی تو کہاں جاتے؟ کیا مقام؟ سنیے, میں کہتا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, جس وقت عمر ابن خطاب سید الانبیاء امام الرسول کی گردن کاٹنے کے ارادے سے جا رہے ہیں, اس وقت تو ابلیس سے بھی بدتر, ابلیس سے بھی بدتر. اس لیے کہ ابلیس نے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. بخالی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم گردن کاٹ دیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ ہم رویاں توڑ لیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چٹکی کاٹ لیں گے. خالی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا, آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل, مٹی کمتر, اس لیے آگ سے بنا مٹی کے سامنے کیسے جھک جائے؟ ہم نہیں جھکیں گے. ہاں اچھا, اللہ نے کیا کہا؟ اخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. گیٹ آؤٹ بدماش, کتے
نکل، اخرج، گیٹ آؤٹ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت مسلط رہے گی تیرے اوپر قیامت تک. بٹ اوفو، صرف سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، آدم کا رویاں توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی. اور یہاں نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام کی گردن کاٹنے جا رہے ہے. 27 سال کی عمر ہے میرے بھائی. وہ ایک الگ بات ہے کہ جا تو رہے ہیں، ابو جہل خوش ہو رہا ہوگا کہ ہمارا کام ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمت مسکرا کے کہہ رہی تھی میرے نبی کا کام ہونے جا رہا ہے. ابو جہل سمجھ رہا ہے میں کامیاب ہونے جا رہا ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا حبیب کامیاب ہونے جا رہا ہے. اللہ کے حبیب تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اے اللہ، بہت مشکل گھڑی آ گئی ہے، بہت سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اپنے حبیب کی جھولی میں دو میں سے ایک کو ڈال دیجئے، یا عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل کو. کارواں آگے بڑھ نہیں رہا ہے، اب غلبہ دے دیجئے، اب عزت دے دیجئے، اب طاقت دے دیجئے، دو میں سے ایک. اللہ کا فیصلہ، لو عمر، لو لو نبی، میرے حبیب لو، بھیج رہے ہیں تمہارے پاس. چلے ہیں قتل کے ارادے ہیں. پھر کیا ہوا؟ راستے کی جو منزلیں آئیں، صحابی ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ایسا ارادہ، ان کا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی تو ایمان لے آئے ہیں. یہ کیا تھا تاکہ ذرا سا دوسری طرف رخ موڑا جائے، اور وہاں جا کر کے جلدی سے خبر دی. نبی حضرت ارقم کے گھر میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پناہ لیے ہوئے. خبر پہنچی عمر آ رہے ہیں، برے ارادے سے آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں، نبی کی گردن کاٹنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. جی خیر، جو کچھ ہوا پھر ہوا کیا؟ جو اپنے گھر سے چلے قتل مصطفیٰ کے لیے، جو اپنے گھر سے چلے قتل مصطفیٰ کے لیے، وہ آ کے ڈھال بنے دین کی بقا کے لیے. نبی کے قدموں میں آتے ہیں عمر. نبی کی نگاہوں سے نگاہیں چار ہوتی ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹتی ہے اور نبی کے قدموں میں گرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اب تو مٹ جائیں گے، تیرے نام پہ سوچا ہے یہی، اب تو مٹ جائیں گے، تیرے نام پہ سوچا ہے یہی. درد مندہ نے محبت کا طریقہ ہے یہی. جی ہوا. میرے بھائیوں، یہ نصیب کی بات، یہ مقدر کی بات کہ چلے تھے کاہے کے لیے، ارادہ لے کے کیا چلے، لیکن اللہ کے فیصلے کیا، اللہ کا منصوبہ کیا. اللہ کو اپنے نبی کی دعا کو قبول کرنا تھا. تو کیا ہوا؟ عمر کو بھیجا، تلوار ہاتھ میں لے کر بھیجا، لیکن نبی کے قدموں سے آ کے چمٹے. تو عمر کو کہنے کا حق ہے کہ لڑکھڑاتا ہوں تو رحمت کے پیام آتے ہیں، لڑکھڑاتا ہوں تو رحمت کے پیام آتے ہیں، میرے لغزیدہ قدم بھی میرے کام آتے ہیں. ہو گئے. اب آئیے، کلمہ تو وہی پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہم اس عمر میں بچپن سے پڑھ رہے ہیں. یہ
اس عمر میں بچپن سے پڑھ رہے ہیں ماں کی گود سے آپ ہیں، انہوں تو آج پڑھا کلمہ وہی، قرآن وہی، نبی وہی، لیکن ابھی سنا آپ نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے کیا، ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، بدر کی میدان میں جنگ ہوئی، قیدی پہلا معرکہ ہے، 70 کافر جہنم رسید ہوئے، 70 قید کیے گئے، باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہ جب آئے تو رسول اللہ نے پوچھا بھئی کیا معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر سب سے آگے بڑھ کے، اللہ کے نبی پوچھنا کیا جائے گا؟ کہا کیا کیا جائے ان کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ؟ پہلی جنگ ہوئی ہے نا، ابھی کوئی سابقہ تو پڑا نہیں، ابھی کوئی معاملہ تو ہوئی نہیں، کیا کیا جائے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کے اور آپ کے دین کے خلاف تلوار لے کے آ گیا اس کو زمین پر جینے کا حق ہے، سب کو ایک طرف سے گردنیں اڑا دی جائے، سب کی سب کو کاٹ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اور سنیے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی ہو جائے کون آپ کا ہے کون اپنے عزیز کا۔ یہ سب جو جتنے لوگ قید ہو کر آئے ہیں یہ کوئی باہری لوگ تو ہیں نہیں نا، مکے کے لوگ ہیں، سب ہمارے رشتہ دار عزیز دار ہیں، جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کو تلوار دی جائے کہ تم اپنے ہاتھ سے کٹو اس کو، اپنے نبی کے دشمن کو، دین کے دشمن کو۔ اے اللہ کے رسول اگر ایسا فیصلہ ہو تو میرا ماموں ہشام، سگا ماموں، اس مجمع میں موجود ہے گرفتار لوگوں میں، مجھے حکم دیجئے، میری کوئی عداوت نہیں، مگر اے اللہ کے نبی آپ کا دشمن جو ہو گیا اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم اپنے ہاتھ سے گردن اڑائے دیتے۔ نبی والوں کی یہ ادائیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یوں ہی نہیں مل گئیں، تجا انہوں نے، آج ہم کو اس کا تو شکوہ ہے، اس کی تو شکایت ہے کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ میاں سے بھی ناراض، کیا آپ تو کیا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بے انصاف ہے کیا؟ نا انصافی کر رہا ہے کیا؟ ظلم کر رہا ہے کیا؟ نہیں، یاد رکھو اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لینا چاہیے، اللہ کی نظر میں رامدین اور عبداللہ دونوں برابر، دونوں ان کے پیدا کیے ہوئے، صرف اس لیے کہ تمہارا نام عبداللہ ہے تم جو چاہو کرتے رہو، اللہ میاں تم کو بالکل حلوہ مانڈا دیتے رہیں کیونکہ تم اللہ میاں کے رشتہ دار ہو، اور رامدین کی کٹائی کرتے رہیں، وہ یہ نہیں ہے، رامدین بھی انہی کے بنائے ہوئے، عبداللہ بھی انہی کے بنائے ہوئے، نام سے کچھ نہیں ان کو لینا دینا، تم کس کے بیٹے ہو، کس کے پوتے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، کیا مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے، کیا عالم باپ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے، کیا بزرگ باپ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اسلام موروثی چیز ہے، کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کو عمل پسند ہے، اللہ کو عمل پسند ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کے ہی ایک حقیقی سگے چچا کا نام ابو لہب ہے، اور نبی ہی کے ایک چچا کا نام حمزہ بھی ہے، عباس بھی ہے۔ عبد المطلب ہی کے ایک بیٹے کا نام، عبد المطلب میرے آقا کے دادا، عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام ابو لہب ہے، اور عبد المطلب ہی کے ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے۔ حمزہ رسول والے، ابو لہب رسول کا دشمن۔
نسب سے چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے. ایک فاطمہ مخزومیہ، قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، انہوں نے چوری کر لی تھی. وہ بہت معزز قبیلہ تھا اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہ لوگ. یہ سب ہم لوگوں کے لوپ ہول ہے، ہمارے یہ زخم، ایٹیکیٹ، مصلحت. یہ بڑی منافقت کا لفظ ہے مصلحت، یہ بہت منافقانہ لفظ ہے. یہ بڑا لکڑ پتھر ہدم، سب ہدم کر لے جاؤ. ہمارے جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ بڑے تشدد پسند لوگ ہیں، بڑے شدت پسند لوگ ہیں، فرقہ پرست. جی ہاں، ناروا کہیے، بے وفا کہیے، ناروا کہیے، بے وفا کہیے، کہیے ہمیں برا کہیے. جائیے رزاق آپ ہو تو بند کر دیجئے گا رزق، ورنہ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے. وہ راضی ہوں، تم ناراض ہو کے جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. کیا کر لو گے؟ ایٹیکیٹ، بڑی بڑی کانفرنسیں، منافقت، اتحاد امت کانفرنس. کاہے پر اتحاد ہوگا بھائی؟ مرغے پر. 5 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا گیا ہے، کیا ہوگا؟ سب لوگ 7 طرح کے پکوان کھائیں گے، خوب بڑھیا بڑھیا بریانی کھائیں گے، خوب بڑھیا بڑھیا کھانا ہوگا، اور کچھ کاغذ کے ٹکڑوں پر تجاویز لکھ کر کے پاس کر دی جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح، ہو گیا اتحاد. پاگلوں کی ٹیم. ابے ہوا آج تک کوئی اتحاد؟ ایسے ہوتا ہے اتحاد؟ ہاں، اس دنیا میں اتحاد ہوا ہے، نبی نے اتحاد کر کے دکھایا ہے، نبی کے غلاموں نے متحد ہو کے دکھایا ہے، پوری دنیا کو دکھایا ہے اتحاد کیا چیز ہوتی ہے. ایک آدمی، یہ مسلمان ہیں، سنیے گا، بنگلہ دیش بھی اسلامی ملک کا ہے نا، کہا جاتا ہے. پاکستان بھی اسلامی ملک کہا جاتا ہے نا بھائی. 1971 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. یہ لوگ خیر کیا جانے بیچارے اس کے بعد کی پیداوار ہیں، ہم آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں. آپ میں سے یاد ہوگی آپ کو جنگ 1971 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بہت ہی بے غیرتی کے ساتھ پاکستان کے 92,000 فوجیوں نے ہمارے فوجی کمانڈر کے سامنے سرنڈر کیا تھا. جی، بہت بے غیرتی کے ساتھ. دنیا کا باپ پاکستان ہندوستانی مسلمانوں کا قبرستان، چوٹوں کا مسکن، سوائے زخم کو کچھ نہیں دیا. جب سے پاکستان بنا ہندوستان کے مسلمانوں کو زخموں کے سوا دیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں. کوئی ہمدردی نہیں ہونا چاہیے. کائے کی ہمدردی؟ ان لوگوں نے بے غیرتی کے وہ کام کیے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ میں مثال سن 1971 میں 92,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا جنرل اروڑا کے سامنے. امیر عبداللہ خان نیازی ان کا کمانڈر تھا. اس نے ہمارے کمانڈر ان چیف کے سامنے سرنڈر کیا بے غیرتی کے ساتھ. میرے بھائیوں، ایک تسلسل ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک یہ بھی مثال ہے، اور ایک نبی والوں کی شان، نبی والوں کے تیور، نبی والوں کے انداز. ان کو جانیں عزیز ہوتی ہیں کیا؟ وہ جان کے پیارے رکھتے ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ غلاموں کے تیور اور غلاموں کے انداز کیا؟ سنیے گا، جب یہ ملک، اس ملک میں ہمارے 92,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا تھا،
اتنا بڑا ملک اس وقت بھی، اب تو ہمارے ملک کی آبادی 125 کروڑ سے زیادہ ہو چکی، 1 ارب 25 کروڑ۔ اس وقت کی بات یہ 60 کروڑ کی آبادی اس وقت تھی، آدھی سے بھی کم تھی اس وقت کے لحاظ سے، لیکن 60 کروڑ 1 کروڑ 100 لاکھ کا، ٹھیک، 1 لاکھ میں 100,000 اور 92,000 فوجی آئے تھے، یعنی پورے 1 لاکھ بھی نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ملک کی کل آبادی کتنی تھی؟ 60 کروڑ، وہاں 1 لاکھ بھی نہیں تھے فوجی، لیکن پورے ملک کی چولیں ہل گئی تھی۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میری عمر کے ہیں، مجھ سے بڑے چھوٹے، کچھ تھوڑا بہت 71 کا، کہ اس زمانے میں پارلیمنٹ میں باقاعدہ وزیر اعظم نے اس وقت کی اعلان کیا تھا کہ اتنا بڑا خرچہ فوجیوں کا 92,000، جبکہ یہ معلوم تھا کہ مستقل نہیں رہیں گے، بھئی گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے، جن کے فوجی وہ لیں گے اپنے فوجیوں کو واپس، ذلیل کرا کے واپس لیں گے، جی ہوا، واپس گئے وہ، لیکن عارضی مدت کے لیے 92,000، 60 کروڑ کے ملک میں 92,000 فوجیوں کے رہنے کے لیے پارلیمنٹ میں اعلان کیا گیا، گورنمنٹ اپنے وسائل سے ان فوجیوں کے خرچ کو نہیں برداشت کر سکتی جب تک کہ پوری جنتا ساتھ میں نہ جڑے، لہذا ریفیوجی ٹیکس لگایا گیا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا پوسٹ کارڈ اس وقت 10 پیسے کا ملتا تھا، 5 پیسے کا اس کے اوپر ریفیوجی ٹیکس۔ کوئی سامان خریدنے کے لیے جائیے، مٹھائی تک لینے جائیے، جوتا چپل لینے جائیے، رسید لیں گے آپ، اس کے بعد ایک ریونیو ٹیکس وہ لگا ہوا ہے، ریفیوجی ٹیکس۔ پوری ملک کے چولیں ہل گئی تھی، 92,000 فوجی، اور ایک مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، وہ بھی تو ایک پوری آبادی گئی تھی، کہیں کسی کی سانس بھی پھوٹی، کسی نے آ بھی بھری، کسی نے کہا کہ ہمارے لیے بوجھ ہیں؟ مدینے کے انصاریوں سے مکے کے مہاجروں کے بارے میں دونوں کے آقا نے یہ کہا، دونوں کے کیا بھیا بار بار کاہے کے لیے؟ ٹھیک، دونوں کے آقا نے یہ کہا کہ تم دونوں بھائی ہو، ہم تم کو بھائی بنا رہے ہیں، اور ایک مکی کا ہجرت کر کے آنے والے کا ایک مدینے کے انصاری کے ہاتھ میں ہاتھ تھمایا، کہا دیکھو یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا، یہ غریب نہیں تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس کے پاس مکان بھی تھا، یہ صاحب حیثیت تھا، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ تج کر آیا ہے، جب تک یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا۔ مدینے والے نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، قبول کیا۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا کی تاریخ نے ایسا بھائی چارہ نہیں دیکھا، مدینے والے نے اپنے مکی بھائی کا ہاتھ پکڑا، لے جا کے دکھا رہا ہے اپنا باغ، لے جا کے دکھا رہا ہے اپنا مکان، لے جا کے دکھا رہا ہے اپنی دکان، اور کہہ رہا اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا، جدھر سے چاہو جتنا چاہو تم کو دے دیں، جو بچے وہ ہم کو دے دو۔ مکے والا کہتا نہیں بھائی کچھ تھوڑا بہت ہمارے پیروں پر، کہا نہ کوئی احسان تھوڑی ہے، تم میرے بھائی ہو، جو میرا حقیقی بھائی، میرے باپ کا بیٹا، اس کو میں نے بھائی بنا کر بٹوارا دیا، حالانکہ اس کو تو میرا بھائی ہونا میری اپنے بڑوں سے معلوم ہوا تھا، میں نے بھائی بنتے تو اس کو دیکھا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ بھائی ہے، ماں نے کہا تمہارا بھائی ہے، باپ نے کہا تمہارا بھائی ہے، چچا نے کہا تمہارا بھائی ہے، پھوپھی نے کہا تمہارا بھائی ہے، ہم نے مان لیا کہ بھائی ہے، ہم نے اس کو بھائی بنتے تو دیکھا نہیں، اور تم تو میرے وہ بھائی ہو جس کو میرے آقا نے تمہیں بھائی بنا کر مجھے دیا ہے، میرے آقا کا دیا ہوا بھائی میرا زیادہ قیمتی بھائی ہے میرے باپ کے دیے ہوئے بھائی کے مقابلے۔
اس لیے تمہارا حق ہے، کوئی احسان نہیں. دنیا کی تاریخ میں بھائی چارے کی کوئی مثال نہیں. میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہے، تقاضا بھی آ گیا، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین حق ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا. یہ سسٹمیٹک دین ہے. اللہ نے اس دین کے نظام کے لیے ایک ہم کو آئین دیا، دستور دیا، قرآن. پھر اس قرآن کی تشریح کرنے کے لیے ہم کو نبی دیا. ہر ایک کو منمانی تشریح کرنے کا حق نہیں کہ جس کا جی چاہے اپنے مطابق تفسیر کرتا رہے. نہ، نبی کی تفسیر کی ہوئی قرآن کی تفسیر معتبر ہے. اور پھر اس دستور پر عمل کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. تو بھائی میرے، یہ سسٹمیٹک دین ہے. اس لیے ہم کو آدھا سرے سے بات نہیں پکڑنا ہے. یہ پریشانیاں ہیں، بے شک ہیں، لیکن ان پریشانیوں، کون سا دور اسلام کی تاریخ میں آیا کہ جب لوگوں نے سکون سے کہا ہو جاؤ تم رہو ہے؟ ہمارے لیے تو یہی ہے، یہی ہماری تاریخ ہے، تاریخ یہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارے اسلاف نے کیا، ہم بزرگان دین نے کیا، تابعین نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، اسی کو کریں گے ہم تو کامیابی ملے گی. آخری بات، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ.